عزیزان من، سفرنامہ اندلس کا ایک دلچسپ واقعہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پس منظر میں آپ میری بنائی ہوئی ویڈیوز دیکھیں گے۔ آواز بند ہے تاکہ توجہ کہانی پر رہے۔ 6 جون 2025 کی صبح 8:30 بجے مسجد قرطبہ کا دروازہ عیسائیوں کی عبادت کے لیے کھلا تو میں بھی دیگر لوگوں کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عیسائیوں کی عبادت کے وقت داخلہ مفت ہے، ورنہ 13 یورو کا ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ قدم رکھتے ہی دل و دماغ پر غم کی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ یہ وہی در و دیوار ہیں جن پر کبھی خط مغربی اور خط کوفی میں قرآنی آیات کے فن پارے مزین ہوتے تھے۔ آج وہاں نیم برہنہ مجسمے لٹک رہے تھے، اور وہ ستون جو کبھی قرآن مجید کی تلاوت سے گونجتے تھے وہاں دیو قامت مجسمے رکھے ہوئے تھے۔ میں ان مجسموں کے درمیان سے گزرتا ہوا محراب کے قریب پہنچا۔ وہاں محراب کی اسلامی خطاطی دیگر جگہوں کی نسبت قدر محفوظ تھی۔ ان قرآنی آیات کو دیکھتے ہوئے دل میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی، جیسے ماضی کی عظمت اور حال کی حقیقت کے درمیان کشمکش ہو۔ اسی لمحے ایک عرب جوڑے کو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے ہوئے تصویر کھینچتے دیکھا۔ کچھ دیر بعد شاید انہیں احساس ہوا کہ یہاں ایک اور بھی مسلمان موجود ہے جو ان قرآنی آیات کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ لڑکی میرے قریب آ کر بولی، بھائی یہ تحریر خط مغربی میں ہے نا؟ میں نے جواب دیا، بہن جی آپ اہل زبان ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ تو وہ بولی، اصل میں ہم نستعلیق فون تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ قدیم فون ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ویسے تو ہم اصلاً فلسطین سے ہیں، ہمیں اقوام متحدہ نے مہاجری کیمپوں سے نکال کر یورپ کے مختلف ملکوں میں رکھا۔ اب پچھلے 25 برسوں سے ہم جرمنی میں رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے نا؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، آپ اس قدر پر اعتماد سے کہہ رہی ہے تو میرا جواب بھی مثبت ہی ہوگا۔ جی ہاں، میرا وطن پاکستان ہے، البتہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح پچھلے 20 برسوں سے سویڈن میں مقیم ہوں۔ آپ کی باتوں کا جواب میں انگلش میں دے رہا ہوں چونکہ میں عربی بول چال سے واقف نہیں ہے، البتہ بنیادی باتیں تک میں سمجھ لیتا ہوں۔ میں نے تجسس سے پوچھا، آپ نے کیسے پہچانا کہ میں پاکستانی ہوں؟ تو وہ بولی، جب ہم باہر لائن میں کھڑے تھے آپ ہمارے آگے تھے، میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ یہ بھائی یقیناً پاکستانی ہوگا جو اس قدر دلیری اور دنیا سے بے نیاز مسجد کی تقدس کا احترام کرتے ہوئے جوتے پر کور کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے، زندگی میں یہ 4تھی مرتبہ ہے، کوئی تو ہے آج بھی ہم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہماری موجودہ سیاسی قوت نے ہمیں امت مسلمہ کے سامنے رسوا کر رکھا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دینے کے انداز میں کہا، ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات اور ان کی مجبوریوں کو جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں انہیں کون لایا اور کیسے لایا، اور ہم ان جیو پولیٹکس سے بھی باخبر ہیں۔ اس کے باوجود ہم پاکستانیوں سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک ہلچل سی پیدا کر دی۔ میں نے کہا کہ آج ہم مسلمان اپنی کوتاہیوں کے باعث کمزور ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری یہ عظیم الشان مسجد گزشتہ 700 برسوں سے کلیسا میں تبدیل کر دی گئی ہے، اور ہمیں یہاں عبادت تک کی اجازت نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح مسجد کے تقدس کو بھول جائیں یا یہ سمجھنے لگے اب یہ مسجد نہیں رہی بلکہ یہ گرجا گھر ہے۔ اگر ہم نے ایسا مان لیا تو گویا ہم نے خود ہی شکست تسلیم کر لی۔ میرے نزدیک یہ سوچنا بھی دین اسلام کے منافی ہے۔ میں تو آج بھی اسے مسجد ہی سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں جب قرطبہ کی فضاؤں میں دوبارہ کلمہ توحید کی صدائیں بلند ہوگی، اور یہ سنگ مرمر کے ستون جو کھجوروں کی مانند صدیوں سے منتظر ہیں پھر سے معطر اور پرنم ہو جائیں گے۔ پھر میں نے کہا کہ میرے اس عمل کی نہ تو کوئی بہت بڑی بہادری ہے نہ کوئی دلیری، ہسپانوی قوم بہت مہذب ہے، میں ان کو جانتا ہوں، اور میرے اس عمل میں نہ کوئی قانون شکنی ہے نہ کوئی اخلاق سے کوئی گری ہوئی بات ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی والے کہیں گے جوتوں کی کور اتار دو،
یا مجھے کہے گا باہر نکلو، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو جذباتی انداز میں اپنے باتوں میں مصروف تھا، بول رہا تھا، اچانک وہ لڑکی بولی، بھائی صاحب ہم تو آپ کی باتوں سے شرمندہ ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، کاش ہم بھی آپ کی طرح سوچتے، لیکن ایک بات بتائیں، آپ کو جوتوں پہ کور کرنے کا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا بہت اچھا سوال ہے، میں نے یوٹیوب کی کئی ویڈیوز میں عام لوگوں کو تو چھوڑیں، بڑے بڑے علماء کرام کو بھی یہاں جوتا پہن کر داخل ہوتے دیکھا۔ تب میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو میں جوتا اتار کر داخل ہوں گا یا کم از کم جوتوں پر کور ضرور کروں گا۔ اس لیے ٹکٹ لینے کے بعد میں نے پہلا جو کام کیا ہے وہ جوتوں کے لیے میں نے کور خریدا ہے، اور ابھی اپنے ساتھ 20-25 جوڑے ساتھ لایا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں بیگ سے نکال کے آپ کو بھی دے سکتا ہوں۔ چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کے جو پہلا سوال ہے ہم ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ تمام قرآنی آیات خط کوفی میں لکھی گئی ہے۔ اس دور میں مساجد اور آرکیٹیکچر میں خط کوفی استعمال ہوتا تھا، جبکہ دفتری امور اور دیگر کتب میں خط مغربی نے جگہ لی تھی، چونکہ خط مغربی 10ویں صدی سے شروع ہوئی، جبکہ خط کوفی اس سے پہلے سے رائج تھی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بھائی کیا آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے جواب دیا، الحمدللہ، کیوں نہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے لائن پر ہم دیکھتے ہیں، هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب لکھا ہے، اور آخر میں الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور یہ سورہ الحشر آیت نمبر غالباً 22 یا 23 ہے۔ اسی کے نیچے دوسری لائن پر آپ دیکھیں، هو الذی لا الہ الا هو الملک القدوس لکھا ہے، اور اما یشرکون آخر میں دیکھیں واضح طور پر لکھا ہے۔ یہ بھی سورہ الحشر ہے، آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، سینٹر میں گولڈن بیک گراؤنڈ ہے اور بلیک میں لکھا ہوا ہے، تو شروع میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر هو الذی لا الہ سے شروع ہو رہا ہے، آگے دیکھیں عزیز و جبار تک ہے، یہ 20 سورہ الحشر آیت نمبر 23 ہے۔ اب یہ دیکھیں رائٹ سائڈ کے پہلا جو ورٹیکل لائن ہے یہ شروع ہو رہا ہے هو الذی لا الہ الا سے، اور آگے عزیز و جبار، یہ غالباً سورہ الحشر آیت نمبر 23 یا 24 ہے، میرا میں 23-24 ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اس کے دوسری لائن جو ورٹیکل ہے اس پر ما فی السماوات فی الارض سے شروع ہو رہا، یہ بھی سورہ الحشر آیت نمبر 24 ہے۔ اب آئیے ہم لیفٹ سائڈ کے ورٹیکلز کے پہلے لائن پر، تو یہ دیکھیں اس کے آخر ختم ہو رہا ہے وَهُوَ عزیز الحکیم، یہ اصل میں اوپر کی پہلے لائن کا کنٹینیوٹی ہے، اور گویا محترمہ یہ سارے کے سارے جو ہے سورہ الحشر کی مختلف آیات ہیں۔ وہ حیرت سے بولی، واہ سبحان اللہ، یقیناً آپ اسلامی اسکالر ہیں، تبھی آپ ان مشکل فون کو پڑھ کر حوالہ دے رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں محترمہ، ایسا کچھ نہیں ہے، اسلامی مخطوطات میرا پسندیدہ مشغلہ ضرور ہے، میں اپنے فارغ اوقات میں تھوڑا بہت اس پہ کام بھی کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے فون کی پہچان ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے 3 دنوں سے یہی کام کر رہا ہوں، ہر روز صبح میں یہاں آتا ہوں، واپس کمرے میں جا کر ان خطاطی کے ریفرنس قرآن سے تلاش کرتا رہتا ہوں۔ آج الحمدللہ یہ کام مکمل ہو گیا، اور میری اس مختصر کاوش کو میں نے آپ تک بھی پہنچایا، اور میں کافی مطمئن بھی ہوں۔ ابھی ہم تینوں محو گفتگو تھے، سیکیورٹی والوں نے سیٹی بجائے، زیارت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کے میاں احمد بھائی نے کہا کہ چلیں باہر جا کر ہم کافی پیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھیا آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، چلتے ہیں، لیکن یاد رہے کافی میں ہی پلاؤں گا، کیونکہ میں 3 دنوں سے یہاں پہ ہوں، آپ لوگ آج آئے ہیں، گویا آپ لوگ میرے مہمان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر کے لحاظ سے یقیناً آپ دونوں سے میں بڑا ہوں۔ جب ہم باہر نکلتے ہوئے ان سنگ مرمر کے ستونوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو میں نے کہا یہ خوبصورت ستون دیکھ کر ہمارے برصغیر کے نامور شاعر ڈاکٹر محمد اقبال لاہوری جب 1933 میں مسجد قرطبہ دیکھنے آئے، اور یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے نظم میں کہا، اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، تیرے بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور۔ اس شعر کی تشریح ہم انشاءاللہ کافی شاپ پر پہنچ کر کرتے ہیں۔ پھر ہم وہاں سے باہر نکلے، مسجد قرطبہ کے شمال کی جانب ایک خوبصورت کافی شاپ میں کافی سے لطف اندوز ہوئے۔ باہر نکلتے ہوئے احمد نے کہا، یعقوب بھائی آپ کو معلوم ہے یہ کافی شاپ کس کی برانڈ ہے؟ میں نے کہا بخدا مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ کافی شاپ ان لوگوں کی ہے جن کی وجہ سے ہم اپنے وطن سے بے دخل ہو کر یورپ میں در بدر پھرنے پر مجبور ہیں، ہم نے ان کے ہر برانڈ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔
میں نے انتہائی معذرت کے ساتھ کہا کہ مجھے بخدا اس کا علم نہیں ہے۔ میں نے انتہائی معذرت کے ساتھ کہا مجھے اس کا قطعاً علم نہیں تھا، وگرنہ ہم ایسی احمقانہ حرکت نہ کرتے۔ احمد نے کہا آپ کی خلوص اور پیار کی وجہ سے ہم زبان کھولنے سے قاصر رہے۔ میں نے کہا بس آج کے بعد اس برانڈ سے میرا توبہ ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 3 سالوں سے کھانے پینے کے ہر اشیاء پر احتیاط اور بائیکٹ کرتا آیا ہوں، لیکن آج اس کافی کے برانڈ کا بھی پتہ چلا۔ ہم باہر نکلے، ایک دوسرے کو الوداع کیا اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔